سبھی اسٹیج اندر آ گئے سے دوسری شفٹ وغیرہ لگی پی ہے سبتین بھائیان خضر بھائیان میرے کٹھے حافظ محمد عثمان صاحب سے بڑا فائدہ اٹھایا. انہوں نے کہا جو ویسے ہم نقصان ہے گھاٹا تھا کیا تھا این حوالے نال تھوڑا دسے سو کوئی فائدہ کری بیٹا. میں شکریہ ادا کروں گا حسنین خان چانیہ صاحب کا، جنہوں نے ایک ولاگ بنایا ہوا ہے اور علاقے کے مسائل اجاگر کرتے رہتے ہیں، ثقافتی ہوں، سماجی ہوں اور دیگر لوگوں کی تقریبات ہوں. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں ملک حسنین تو میرے یوٹیوب چینل لے پہنچانے بلوچستان میں جہاں میں نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرنا سبسکرائب دیں، سارے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا کر کے فالو وغیرہ سے جو پہ شادی دے ہوتے شادی اٹینڈ کریں تو گروپ ہوتا جو کہ ماحول لکھے ہیں اور الحمدللہ شادی تے پہنچ کے ایسے لیکن اتنا نظام ہے شفٹنگ والا ہے لیکن اصل وال ویٹ کھڑے ہیں تو ان پیسو عوام وغیرہ ساری ویٹ کھڑی ہے کیونکہ اندر پہلی شفٹ لگی پی ہے لیکن عوام ساری ویٹ کھڑی ہے. سبھی اسٹیج اندر آ گئے سے دوسری شفٹ لگی پی ہے لیکن ہم کھانا ہوں دے سن لیکن اصل ویٹ بیٹھے ہیں تو کوئی تھوڑا ماحول چیک کرا جوں. میرے کٹھے سبتین بھائیان خضر بھائیان میرے کٹھے روٹی آ گئی ہے لیکن کھانا ہوں ان کے دے سن. ویور کھانا آگے کھانا شروع کرنے پہ ہیں. ویور ایک ڈرون کیمرہ ہے تو ریکارڈنگ چھنی پہ لیکن سارے جڑے سرائیکی وسیب تے بندے ہیں نا وہ حیران تھے ایک کیا شے ہے وہ سمجھنے پہلے ہیلی کاپٹر ہے. ویور ایک دردان لیتے ہیں اندے رسگلے وغیرہ سب کچھ ہے پہ اندے. الحمدللہ شادی اٹینڈ کر کے جیسے ادھر لکھا کے جیسے ہون واسطے روانہ تھی پیسے واپسی کی طرف یہ جڑے نا تیجی شفٹ لگتی پی اساں دوسری شفٹ جاتے ہوں روانہ تھی واپس. شادی اٹینڈ کرنے تو بعد ایزی تھی گئے سے اساں کھڑے ہیں انکل عتیق خان دے فارم دے ہوتے ہیں کیونکہ سارے پیارے انکل ہیں تو سارے پچھلے ولاگ وغیرہ دے دیو سو اساں انہوں دے فارم تے کھڑے ہیں. انکل ہوں دوست ہیں حافظ محمد عثمان صاحب انہیں کنی زراعت دے حوالے نال گفتگو کرنے سے وہ سب کو دسے سے نہیں حوالے نال اساں انہوں نال ملاقات کرنے ہیں. السلام علیکم سر، میرا نام انجینئر محمد شاہد ہے، حاجی سنز انٹرنیشنل کا میریا منیجر ہوں. جناب عتیق خان کاکڑ صاحب کے فارم ہاؤس پہ ہم ان کی اسپیشل انویٹیشن پہ حاضر ہوئے ہیں کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے علاقے کے جو فارمر حضرات ہیں، کاشتکار ہیں، ان کی بھلائی کے لیے جو محکمہ واٹر مینجمنٹ جو بھی کوششیں کر رہا ہے ان کی آگاہی دی جائے. تو ہمارے ساتھ ہیں حافظ محمد عثمان صاحب، یہ ایز اے ڈی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر اور واٹر مینجمنٹ آفیسر پرفارم کر چکے ہیں. اب یہ ہماری حاجی سنز انٹرنیشنل کو ڈویژنل ہیڈ کے طور پہ لیڈ کر رہے ہیں. تو نیکسٹ آپ کو یہ بتائیں گے کہ محکمے کے ساتھ اور کمپنی کی کاوشوں سے ہم آپ کے کاشتکاروں کے لیے جو سبسڈی بیس پروگرام ہے اس کے حوالے سے آپ کو بریفنگ دیں. یہ واٹر مینجمنٹ کے جو ہے نا اس سے سبسڈی کے تعاون سے یہ ڈپارٹمنٹ نے ادھر جو ہے نا ڈرپ سسٹم لگایا اور ڈرپ اور سولر دونوں سسٹم. اس میں سجاد خان رند صاحب ہیں انہوں نے بھی سسٹم لگایا اور غلام رسول ملغانی صاحب انہوں نے بھی ڈرپ سسٹم لگایا سبزی پہ. تو انہوں نے جو ہے نا اس سے بڑا فائدہ اٹھایا. انہوں نے کہا جو ویسے ہم اپنی جو بر وقت اس کے ڈرپ سے یہ فائدہ ہے کہ اس سے ہم چنائی جو ہے نا کنٹینیوسلی کر سکتے ہیں. اگر ہم فلڈ کریں تو اس کے بعد ہفتے کے سے پہلے جو ہے نا اپنی زمین میں داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی اس وقت یہ چل رہی ہے کہ ڈرپ اور سولر سسٹم جو ہے نا یہ 75 اور 25% کے حساب سے 75% گورنمنٹ دے رہی ہے اور 25% جو ہے نا یہ فارمر پے کرتا ہے. تو یہ جو لوگ خصوصاً جو برانی علاقے کے لوگ ہیں وہ اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہاں جو ہے عام طور پہ لوگ اس سے نہیں کر سکتے اپنی فلڈ کے ذریعے سے نا فصلیں کاشت نہیں کر سکتے. تو وہاں جو ہے نا کافی سارے جو ہے
लोग हैं उन्होंने ड्रिप और सोलर सिस्टम लगा के अपने सैकड़ों एकड़ जो है ना आबाद किए हैं और वो इस प्रोग्राम से बहुत खुशहाल हो गए हैं। अब मज़ीद जो है ना ये गवर्नमेंट के तावन से हाजी सन्स इंटरनेशनल जो है ना वहाँ मज़ीद सिस्टम लगा रही है जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हम इंशाल्लाह इसकी हर जगह के लिए तैयार हैं। कोई भी सिस्टम लगवाना चाहे तो हाजी सन्स इंटरनेशनल जो है ना वहाँ कंपनी जो है ना सिस्टम लगा के दे रही है। शुक्रिया। हाफिज़ साहब की और हाफिज़ साहब की टीम के लिए जो दिन रात काश्तकारों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छा जो फ़ायदा है इन पक्के खालों का, नक्कों का, इससे हमारे काश्तकार भाइयों को कस्सी भी नहीं उठानी पड़ती और ईज़िली पानी में जो है ना वो जुड़ने का भी कोई ख़तरा नहीं होता और पानी की रफ्तार और पानी की जो है ना तादाद भी ज़्यादा उसमें बढ़ जाती है, पानी की मिकदार, तो इससे हमारी फसलों को पानी सही लगता है और इस पक्के खालों का हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है सब है। और काश्तकार भाइयों से यही गुजारिश करेंगे पानी को ज़ाया होने से बचाएं। पानी बहुत कीमती चीज़ है इस दौर में और इसके लिए अच्छा तदारुक करें, खालें बनवाएं और अपने रकबों को सैराब करें। और सोलर जो इस जदीद दौर के अंदर जो है सही मकसद है, अपना जो है पानी की सेव करता है और इससे 60 और 80% पानी जो है सेफ़ रहता है। मकसद है काश्तकारों को चाहिए कि इससे भी जदीद टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए ये अपने रकबों में, अपने इलाक़ों में इसमें मकसद है हाफिज़ साहब और इनकी टीम को मकसद है मामनत से अपना ये भी काम शुरू कराएँ। पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की जो है वो मुल्क में मईशत को फ़रोग़ देती है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है इस वक्त ज़राअत माशी बदहाली का शिकार है। और पहले गंदम की फसल जो कि किसानों के लिए इंतहाई मायूस कौन उसकी कीमत मिली और काश्तकार बड़े परेशान हुए। और इस तरह भी हाल ही में ये इस वक्त चावलों की चावलों की फसल काटी जा रही है और इसकी मार्केट में रेट सनी का रेट इस वक्त 2000 तक है, जबकि पिछले साल 4000 था। इसी तरह तिल है वो अब उसकी कटाई जारी है। तिल का रेट इस वक्त 10,000 रुपये है, जबकि पिछले साल 22,000 तक था। लेकिन अब हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि काश्तकार इस वक्त इंतहाई माशी बदहाली और परेशानी का शिकार है। खाद उसको ब्लैक में मिलती है, खाद उसको लाइन में सारे दिन लाइन में खड़े होने के बाद मिलती है। दवाइयाँ स्प्रे तमाम 2 नंबर हैं, जिसकी वजह से इस वक्त कपास की 65% पैदावार जो है ना 65% पैदावार कम हुई, जो कि हुकूमत के लिए भी और मुल्क की मईशत के लिए भी परेशानी का सबब है। अब हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि काश्तकार इस वक्त इंतहाई परेशानी के आलम में है और हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर गंदम का माकूल रेट मुकर्रर करे। व्यूअर असां अंकल हुन फार्म ते बैठे हैं। अंकल हुन फार्म दे नाल ਜਿਹੜੇ हमसाए लोग कराने पैन ते अंकल हैं उतो ते ताजवर खान तगलानी साहब वो इतो ते रियायत रान ले ज़राअत के हवाले नाल असां गुफ्तगू करने हैं। अगले साल 4000 रुपये रेट है कणक दा। जी हां, उनके विच चलो कोई मजदूरी मेहनत होगी बच गई। ये फिर 2500 ते जने कार खड़े थे। कोई जने खर्चे देखो मोटे हिसाब किताब क्या हो सकते कशे करे मतलब सरी रात दे सरी दे विच उनके विच 2200 रुपये रह गए। उनके खर्चे बंदा बस कुछ कशे नहीं उनके विच रात का हिसाब किताब नहीं देता। उनके कोई पूरे भी नहीं थे खर्चे हिसाब किताब। ये हालात होने दे क्या थी रोजी करने मजदूरी बदले हालात कैसे हालात क्या नहीं। अच्छा अंकल साकू हुन ये दसे सो कि तुसां जेरी तुसां सरियां वाली जी फसल चाहते वे इंदे कोई तो कोई नुकसान है घाटा था क्या था इन हवाले नाल थोड़ा दसे सो। यार कोई फायदा करी बेटा थे उनके विच जने मजदूरी देखो खर्चा कैसे बेटा कोई हिसाब करे बस बराबर दे नहीं मिले। तो करो या पिछले साल भी उनके जो इतना था 4045 से 3500 देता था यहीं पर 2200 2000 कितना बराबर नहीं थे बराबर। अच्छा हाँ वीवर तुसा सुनिया सो कि अंकल दसन है कि हालात इंजे थी चुके हैं ते कोई मतलब है जरा इंसान को मुनाफा बचते जो असां
پروفٹ آتے ہیں، لیکن وہ حالات ٹھیک ہیں اگر بندہ خرچہ کاری کھڑے نہ خرچہ لا کھڑے لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا، مطلب ہے انہوں بھی دا فرق نے برابر ہیں، جنہیں کوئی منافع نہیں بچتا۔ ایویں انکل ایویں صاحب ہے نا برابر کو کچھ ہن کਣک کاش کر رہے ہیں راڑ کاش کریں گے کیا بچے ان کیا خرچہ تھا کتوں پورا کریں یہ تو خرچہ ہی تھا ہی آ گئے ہوں اگوں والا کیا کاش کرے کیا خرچہ کرے بالکل بالکل جی ہوں بوٹے بھی لینے پہ میرے والا خرچے بھی کرنا ہوں ہن کہہ رہی ہے جی تھے یہ تو ہوں جی کی وہ پورے نہیں گئے ہوں اگوں راڑ کاش کریں کاش کر جو نہیں بچے حالات ہیں جی ٹھیک ہیں، ہر کسان بھائی پریشان ہے، ہر کسان بھائی اللہ پاک رحم کرے۔ سارے ملک پاکستان کے حالات ایویں خراب تھی چکے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، خاص طور پہ جڑے زراعت والے۔ این حوالے نال تھوڑا جا میں انکل عتیق خان کنی تھوڑی جی گفتگو کرے سو کہ انکل دا این بارے کیا حوالے نال کیا آخر چاہ سکے۔ جی انکل۔ زراعت معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ زراعت پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ کسان معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ پچھلے گندم کے سیزن میں کاشتکاروں کو سخت مشکلات اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ گورنمنٹ نے گندم کے ریٹ مقرر نہیں کیے اور کاشتکار اپنی فصل کو اونے پونے داموں میں بیچنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد چاول کی فصل آئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کاٹن اس دفعہ 6% رقم ہوا کاٹن کا، اور کاٹن کا ہمارے ملک میں اس وقت بہت بڑا بحران آنے والا ہے، کیونکہ کاٹن بہت کم لوگوں نے کاشت کی۔ چاول کی فصل یہ ہے کہ چاول پچھلے سال 4 سریں جو تھی ہماری 4000 روپے من پر تھی، جو آج 2000 کے اوپر آ چکی ہے۔ اسی طرح ہمارے تل کی فصل ہے۔ اب کاشتکار نئی فصل کے لیے انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے کہ نئی گندم کو کاشت کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ پچھلے حالات کے مد نظر جہاں بجلی مہنگی، جہاں ڈیزل مہنگا، جہاں کھاد بلیک میں ملتی ہو اور لائنوں میں ملتی ہو، اور من مانے سیزن کے اوپر 2 نمبر دوائیاں بکتی ہوں، تو اس حالات میں کسان انتہائی بے بس اور مجبور اور لاچاری کے عالم میں ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ کسان کو خصوصی پیکج دے اور گندم کا بر وقت ریٹ مقرر کرے، تاکہ کاشتکاروں میں گندم کاشت کرنے کا کوئی حوصلہ پیدا ہو سکے۔ بہت شکریہ انکل۔ انکل ہونی چاول دی فصل خیر نال چاتی کھڑن ذرا پوچھتے ہیں کہ انکل کوئی فائدہ آندا پے یا کہنا کیا صورتحال ہے۔ انکل نے سے سوئی حوالے نہ رہا، سب تو پہلے تو مبارکباد دی گئی، خیر خوشی نال چاہ گی دے جو آخر سیل کرے سو، یا کیونکہ اتنا رکھ نہیں سکتے آخر کو وچے سو تے صحیح نے کو کوئی فائدہ ہی آؤ سی یا وقت کیا ہے کیا سین ہے؟ کوئی فائدہ کرنے والی 4 بیگھے فصل آیا رہتے تھے۔ اچھا 4 بیگھے ہوں یہ بھرتی تھی کڑے جو کیا ہے مانتی تھی 100 کھن مانتی 100 مانتا 2200 کا حساب کرو، یہ کیا خرچہ پندے ان خرچے یا نہیں حصے نکلتے ہیں، بس یہ مبارکیاں باندھن بیاہ کیا۔ اچھا مطلب ان دے کوئی خاص فائدہ کہیں نہیں۔ فائدہ کہیں خاص۔ چلو اللہ مہربانی کرے۔ ویور سنیا ہو تو تساں کہ انکل نے صاحب ان دے اچھی کوئی فائدہ کہیں نہیں، مطلب ہے کسان بھائی جڑے بھی ہیں نا وہی ٹائم سارے نقصان ہے میں نے پہن کوئی بھی فائدہ کہیں کو کہنی تھی نہ پیا۔ بس اللہ پاک کرم کرے، اللہ پاک سارے ملک پاکستان دی خیر کرے، اللہ پاک کہ تسیں دعا کرو اسیں دعا کریں کہ اچھے حکمران ان ملک دے اندر دیوے، تاکہ ہر مسلمان خوشحال رہے اور خوش رہے ہمیشہ۔ یاد دے اندر ودے ایسے انکل دے فارم دے ہوتے ہیں ویور چاول دی جڑی فصل ہے نا انکل دی کٹی نہیں پی اساں اساں ہن جلے پیسے تو اتھوں دا جل کنی اتھوں دا ویو چیک کرنے دکھینے کہ کیویں ہو جی فصل وغیرہ ہے وہ کیویں کٹی نہیں پی۔ دیہات دا علاقہ ہے، یقین کرو دیہات دے اندر آون ایک پر سکون ماحول ہے، انسان ایویں مطلب دل خوش تھی میں نے دیہات دے اندر آوے۔ جڑے رقبے ہیں نا انتہائی اچھے رقبے ہیں، اے بار جی رقبے ہیں نا اتنا بہت اچھے رقبے ہیں۔ بس اتنا افسوس کی گال ہے اتھوں دے جڑے کاشتکار ہیں نا انہیں جناس کاشتکار ان کو اچھا معاوضہ نہیں دیا جاتا، افسوس کی بات ہے۔ اگر دیکھا جائے انتہائی بہت خوبصورت رقبے ہیں، بس اللہ پاک کرم کرے۔ یہ دیکھیں اتنا خوبصورت پیارے رقبے ہیں ماشاءاللہ۔ ویور اس وقت ہم موضع چک دلیل
پنو والا میں کھڑے ہیں، جہاں پر ذمہ دار زہیب خان کاکڑ، جنہوں نے 2 مربوں پر چاول کی فصل کاشت کی، جو کہ پکنے کے بعد کٹائی کے بعد اب اس تھریشر میں چاول نکالے جا رہے ہیں۔ آپ کو دکھاتے ہیں سریاں وغیرہ ہیں نا، یہ سامنے تھریشر جو تے نکالا ہوئے ہیں، جڑا سریاں ہیں انہیں کو والا مشین دے اندر یہ کیتا ہوئے سی بلا جن ذریعے چاول نکالے ہوئے سن ذریعے۔ یہ ٹوٹل 2 مربے ہیں جڑے، ٹھیک ہے، 2 مربے دے اندر یہ سارا ارادے پین یہ چاول وغیرہ انکل یہ 2 مربے دے اندر آنا ہے سارے ارادے پین تے اج انہیں دی الحمدللہ تھوڑے سامنے ہے کٹائی وغیرہ مطلب ٹھیک ہی ہے تے ہوں سریاں وغیرہ نے یہ نکالا میں تھریشر دے ذریعے۔ میں شکریہ ادا کروں گا حسنین خان چانیہ صاحب کا، جنہوں نے ایک ولاگ بنایا ہوا ہے اور علاقے کے مسائل اجاگر کرتے رہتے ہیں، ثقافتی ہوں، سماجی ہوں اور دیگر لوگوں کی تقریبات ہوں، تمام چیزوں کو یہ اجاگر کرتے ہیں اور خاص طور پر جو دیہات کی ثقافت ہے اس کو ہمیشہ اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ ہم تہہ دل سے ان کے بہت مشکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور استقامت دے کہ اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ اس قسم کے بے لوث جو ویلرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان سے محبتیں تقسیم کریں۔ شکریہ حسنین چانیہ صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ویور ولاگ دیتے ہی کرنے پیسے اینڈ سالا آج دا ولاگ کیویں لگے کمنٹ کر کے دسے سو۔ اللہ پاک تو سارے کو اپنے حفظ و امان رکھے، اللہ پاک تو ہمیشہ خوش رکھے۔ ویور جویں سارے نال محبتاں ونڈے اندے وے ایویں مزید محبتاں ونڈایا کرو، سارے ولاگ کو تو شیئر کیتا کرو، سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو، سارے فیس بک پیج کو فالو کرو۔ اللہ پاک تو سارے کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔